صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة صدق الله العظيم. فی الوقت ساری دنیا کے لیے قریبی 100 سالوں میں ایسی عالمگیر وبا کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے جیسا کہ اس موقع پر بہت ہی حیرت انگیز پوری حکومتوں کو دہلا دینے والی اور انسان کو اپنی ساری سائنسی ترقیات کے باوجود بے بسی کا احساس دلانے والی وبا، ساری دولت سامان عیش کے باوجود دنیا کو بے لطف بنا دینے والی، موت اور آخرت کی تیاری کا احساس دلانے والی اس وبا کا سامنا ساری دنیا کر رہی ہے۔ علماء نے اس موضوع پر، طاعون کے موضوع پر، وبا کے موضوع پر ابتدا میں ہی بہت بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل 500 550 صفحات پر مشتمل کتاب لکھا ہے، جس میں طاعون کی فضیلت بھی ہے، طاعون کی تاریخ بھی ہے، طاعون میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا رد عمل بھی ہے، طاعون کے فضائل بھی ہیں، اور ان کے علاوہ چھوٹی کم صفحات والی کتابیں متقدمین میں 10 علماء نے لکھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شوق وطن نامی کتاب لکھی۔ اس زمانے میں 10 مقالات اور 10 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہے، جو اس محاضرے کے پیش کیے جانے سے پہلے آپ حضرات کو پہنچا دیا گیا تھا۔ فلسطین کی افتاء کمیٹی، اردن کی افتاء کمیٹی، مصر کی افتاء کمیٹی اور مختلف جامعات میں BA MA کے مقالہ جات، جس میں گفتگو کی گئی کورونا کے زمانے میں نماز کے مسائل، جماعت کے مسائل، عیدین کے مسائل، جمعہ کے مسائل، حج اور عمرے کے مسائل، اس وبا کے زمانے میں معیشت اور معاملات کے مسائل، اگریمنٹ کر لیا گیا، اب فسخ کرنا ہے، زبان دے دی گئی، قیمت ادا کرنا دشوار ہو گیا، ملازم کی تنخواہ، یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے معیشت کا، معاشرت کے مسائل، بیوی شوہر کے تنازعات گھر میں زیادہ قیام کی وجہ سے بڑھتے چلے گئے۔ ایک بڑا مثبت پہلو تو یہ رہا
کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو لے کر نماز پڑھنے کا مسئلہ بھی معلوم نہیں تھا، اور مسئلے پر عمل بھی بہت کم کیا جاتا تھا۔ اب اس وبا کے دور میں اس کا رواج چل پڑا کہ میں اپنی بیوی کو، بچوں کو، محرم کو، نامحرم کو اس کی پابندیوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ سکتا ہوں، اور پڑھنا چاہیے اگر مسجد میں جانے کے لیے کوئی خاص عذر ہو۔ اسی طریقے سے اس وبا کا ایک مثبت پہلو یہ رہا، مسجدوں کی صفائی اور جراثیم کو ختم کرنے والی دواؤں کا استعمال شروع ہو گیا۔ کسی قدر مسجدوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کیا جانے لگا جو بالعموم نہیں کیا جاتا تھا۔ تیسرا مثبت پہلو اس وبا کا تعلیمی نظام کے اعتبار سے، ابھی تک بہت سارے لوگ تقریباً 5 مہینے سے خاموش بیٹھے ہیں، منتظر ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، اور جب لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، قید و بند کا ماحول ختم ہو جائے گا، تبھی ہم پڑھنے پڑھانے کا کام اور سرگرمیاں شروع کریں گے۔ اس مشکل کا حل یہ ہے، یہ بات بارہا عرض کی جا چکی تحریر میں بھی اور ہمارے اکابر کی طرف سے بھی آتی رہتی ہے، کہ آن لائن تعلیمی نظام مستقل حل نہیں ہے، عارضی حل ہے، مؤثر حل نہیں ہے، اضطراری حل ہے، اور آن لائن تعلیم کا نظام نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، گمراہ فکروں کے حوالے کرنے سے بہتر ہے۔ آن لائن تعلیم کا نظام کسی قدر طالب علم کو استاد سے مربوط رکھنے کا طریقہ ہے، اور اس سلسلے میں بڑے مفید تجربات جو 80% کامیاب ہیں، ساری دنیا میں کیے جا رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی کیے جا رہے ہیں، اور کیا جانا ان تجربات کا ناگزیر بن چکا ہے۔ پورا تعلیمی ڈھانچہ اور گزشتہ سالوں کا بھی تعلیمی سرمایہ پورا بچوں کے ہاتھوں سے لٹ جائے گا، اساتذہ کے کام کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے تعلیمی نظام کو جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد کو لے کر بیٹھے، باپ اپنی اولاد کو لے کر بیٹھے۔ اعلیٰ ترین درجہ تو یہی ہے کہ اپنے طور پر گھر میں، خاندان میں کسی مدرس، معلمہ کو مقرر کر کے عصری اور دینی تعلیم کا رواج دیا جائے، مستقل نظام بنایا جائے، نصاب اور نظام طے ہو، اوقات کی پابندی ہو۔ یہ تو اعلیٰ ترین قسم کا حل اور نظام ہے، لیکن ادنا ترین، کم درجے کا، قابل قبول حل یہی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں یا دوسرے محلے میں جو معلم یا معلمہ جو دینی یا عصری علوم کے حاملین پڑھا رہے ہیں، آن لائن ان سے استفادہ کر لیا جائے۔ حفظ کا نظام بھی جاری ہونا چاہیے، عالمیت کا نظام بھی بننا چاہیے، اسکولوں کو بھی مستحکم کیا جانا چاہیے، کیونکہ تقریباً محاضرے کے شرکاء شاید اہل علم میں سے ہے، ان کو اس بات کی ترغیب عوام الناس کو دینا چاہیے کہ سب سے زیادہ اس وبا سے متاثر ہونے والا شعبہ تعلیمی شعبہ ہے، مدرسوں میں بھی اور اسکولوں میں بھی۔ وبا اور لاک ڈاؤن جب شروع ہوا، جب سال کے اختتام پر فیس وصول کی جاتی ہے، اور سلسلہ اس وقت تک جاری ہے جب نئے سال میں ایڈمیشن وغیرہ کے پیسے جمع کر لیے جاتے ہیں،
تو گزشتہ سال کی بڑی فیسیں اور ابتدائے سال کی بڑی مقدار سرپرستوں کی طرف سے، اولیاء کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے ادا نہیں کی گئی۔ اب مدرسین کی تنخواہیں اور جس عمارت میں اسکول چلایا جا رہا ہے بالعموم کرائے کا، اس کے کرائے کی ادائیگی، ماں باپ کے اندر اس سلسلے میں بڑی بے حسی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، بے توجہی کی کیفیت ہے۔ آن لائن چلنے والے کلاسز میں وقت نہیں دیتے، بچوں کو بر وقت نہیں بٹھاتے، ہوم ورک کی تیاری اور نگرانی نہیں ہوتی، اور ان سب پر بڑا ظلم یہ ہے کہ خدمت تو لے رہے ہیں، فیس ادا نہیں کر رہے۔ کھانے کی، پہننے کی، پینے کی، تلنے بھننے کی، عید کی خریداری، شادیوں میں شرکت، ان سارے اخراجات پر پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن بچوں کی تعلیم کی خدمت جو ادارے کر رہے ہیں اس کی ہم خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اساتذہ محنت مزدوری کرنے لگ گئے، ادارے کرایہ ادا کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے بند کرنے کا فیصلہ کئی اسکولوں نے کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب اسکول ختم ہو جائیں گے، جب لاک ڈاؤن کھل جائے گا، تو پھر اس وقت ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا کیا نظم بنے گا؟ قوم کو متوجہ ہونا چاہیے، ہر ممکنہ مدد اور ہر ممکنہ مالیہ فراہمی کی جو کوشش مدرسوں اور اسکولوں کے لیے ہو سکتی ہے وہ کی جانی چاہیے۔ ہماری نسلوں کا مستقبل آئندہ تعلیمی میدان کے اعتبار سے بہت زیادہ اندھیرا ہو جائے گا۔ نئی کرائے کی عمارت دیکھنا، نیا اسکول کھڑا کرنا، نئے اساتذہ کو دیکھنا، تلاش کرنا، منتخب کرنا، ایک نیا سیٹ اپ کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ اسی طرح مدرسوں کے مدرسین کی تنخواہ کا مسئلہ، اس سلسلے میں آپ حضرات نے منصف میں وہ مضمون پڑھا ہوگا، مولانا خالد سیف اللہ صاحب دعوت برکاتہم نے فقہی جزیات اور اصول کی روشنی میں بہت تفصیل سے لکھا کہ اساتذہ کے ساتھ اس موقع پر فسخ اجارہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یک طرفہ فسخ اجارہ کیا جا سکتا ہے اور اساتذہ کو پوری تنخواہ یا آدھی تنخواہ یا ایک خوشحال استاذ تنگ دست استاذ کی کیسے مدد کرے؟ اس سلسلے میں حضرت نے تفصیل سے لکھا، یک طرفہ اجارے کو فسخ کرنے کا اختیار مجر کو دیا جا سکتا ہے اگر پہلے سے کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا، اگر پہلے سے کوئی عرف میں طے شدہ ضابطہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر نکالنا ہوگا تو 2 مہینے پہلے کہا جائے گا، 3 مہینے پہلے کہا جائے گا، نکال دیا جا سکتا ہے، پھر بھی غیر انسانی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کی تنخواہ کے ذریعے سے خدمت کی جا سکتی ہے تو ضرور کی جانی چاہیے۔ پہلا درجہ تو یہی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان میں سے جو خوشحال ہیں، مرفہ الحال ہیں، ان کو اگر تنخواہ نہ دی جائے تو چل سکتا ہے، اگر دوسرے ذرائع آمدنی امامت اور مکاتب وغیرہ اگر ہوں، آن لائن ٹیوشنز ہوں، تو مدرسے کی تنخواہ کا رک جانا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ لیکن جن لوگوں کا گزارا ہی اس پر ہے، اہل مدارس کو چاہیے کہ ان کی تنخواہ کی خدمت ضرور کریں۔ تیسرا درجہ علماء نے یہ لکھا اس زمانے کے اندر کہ اگر پوری تنخواہ بھی نہیں دے سکتے، آدھی تنخواہ بھی نہیں دے سکتے مستحقین کو، تو ایسا ضرور کہہ دینا چاہیے کہ آپ کی تنخواہ ہمارے ذمے میں قرض رہے گی، جب حالات کھل جائیں گے تو ہم آپ کی تنخواہ انشاءاللہ قوم سے وصول کر کے حوالے کر دیں گے۔ یہ تینوں شکلیں مشکل نظر آ رہی ہیں، تو اجارہ فسخ بھی کیا جا سکتا ہے، معاملہ بھی ختم کیا جا سکتا ہے، آخر ذمہ داری کیسے نبھائی جائے؟
بوجھ بھی کیسے اٹھا لیا جائے۔ کرایہ داروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے، کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بڑے بڑے کرائے ہیں، کاروبار بند ہے۔ تو ہم نے مالکین مکان سے، مالکین دکان سے یہی درخواست کی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہلی بات تو فقہی اعتبار سے ہے، وہ تو دینا ہی پڑے گا، اور بعض جگہوں پر تو اتنے فنکشن ہالوں میں اگریمنٹ اتنا سخت ہے کہ ایک مرتبہ ایڈوانس کی رقم لینے کے بعد واپس نہیں کی جائے گی۔ جو تاریخ آپ کے لیے بک ہو چکی ہے اس تاریخ میں آپ شادی کرنا ہی پڑے گا، یا ہم فنکشن ہال خالی رکھ دیں گے لیکن آپ کو پیسے واپس نہیں کریں گے۔ بعض فنکشن ہالوں نے بڑی رحم دلی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کسٹمر کو، گاہک کو اتنا اختیار دیا کہ آئندہ فنکشن ہال کی آپ کسی اور تاریخ میں اپنا یا کسی اور دوست کا کوئی فنکشن کر لیں، لیکن آپ کو آپ کی دی ہوئی ایڈوانس کی رقم واپس نہیں کی جائے گی۔ اگریمنٹ میں لکھا ہوا بھی اسی قسم کا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر اگریمنٹ مانگا نہیں جا سکتا، قانون کی بات نہیں کی جا سکتی ہے، اخلاق اور انسانی رواداری کی بات ہی کی جا سکتی ہے۔ ہمیں وہ حدیث یاد ہونی چاہیے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر پر آئے اور آقا نے دعا کی، اے اللہ جو مسلمانوں کے کسی معاملے پر نگران بنایا جائے اور وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو آپ بھی اس شخص کے ساتھ نرمی کیجیے۔ اس نے امت کے ساتھ نرمی کی، فرفق بہم فرفق بہم، اور اگر کسی شخص کو مسلمانوں کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا جائے اور وہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے، فشق علیہم فشقق علیہم، اگر وہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیجیے۔ یہ بڑی احتیاط کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اتنا ہاتھ کھلا رکھا ہے کہ کرائے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو معاف کر دینا چاہیے۔ اخلاقی فریضہ یہی ہے، قانوناً اور شرعاً آپ کو اپنا کرایہ وصول کرنے کا حق ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بعض لوگ کرائے پر ہی گزارا ہے، مکاندار کا قرض لے رکھا ہے، کرائے سے ہی قرض ادا کیا جاتا ہے تو وہ بھی مجبور ہو گیا۔ مکاندار لوگ محض کاہلی کی وجہ سے، محض لاپرواہی کی وجہ سے کرایہ ادا نہ کریں، یہ تو ناحق طریقے پر مال روکنا ہے، ظلم ہے مکاندار پر، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی برسے گی، برکتیں ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کو کرایہ ادا کرنے اور فیس ادا کرنے کی کوشش کرنا ہی چاہیے۔ جو پہلو، جو مسائل اس زمانے میں پیش آئے آخری دور میں، جبکہ بعض علاقوں کے اندر وبا تھم چکی ہے، اتنی زیادہ اموات یا متاثرین کی تعداد نہیں آ رہی ہے، لیکن مسجدیں بھی صاف نہیں ہیں، سینیٹائز بھی نہیں کیا جا رہا ہے، لوگ پرواہ بھی نہیں کر رہے ہیں، بے احتیاطی عام ہو چکی ہے، تو بعض لوگ احتیاط کرنا چاہتے ہیں، اب بھی گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں اپنی فرض نمازیں۔ اگر انہیں اندیشہ ہے اور وہ احتیاط پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اجازت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے وہ گھر پر پڑھ لیں۔ اگر مسجد میں وبا سے متاثر ہو جانے کا اندیشہ ہو، لیکن جمعہ کے سلسلے میں تو سوشل ڈسٹنس کے ساتھ مسجد میں ہی پڑھنا چاہیے، بڑی تعداد کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، دیر سے آئیں جلدی نکل جائیں، سینیٹائزر کا استعمال بھی کر لیں، ماسک بھی اچھی طرح لگا دیں، لیکن بہت لمبے عرصے تک گھروں میں پڑھنا بھی آدمی کے حوصلے کے ٹوٹنے، ہمت کے بکھرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، سارے پرہیز کے ساتھ دعوتی نظام جاری ہونا چاہیے۔ اندر سے کھوکھلا پن، اچھوت ہو جانے کے نتیجے میں ہمت کے ٹوٹ جانے کی کیفیت، موت کا خوف ستائے جا رہا ہے، مختلف قسم کے نفسیاتی امراض پیدا ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خاص قسم کا
نفسیاتی مرض قلب کے دورے کا ذریعہ بن رہا ہے، دل پر حملے کا ذریعہ بن رہا ہے، اس لیے لوگ اس نفسیاتی بیماری کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک سے متاثر ہو کر مر رہے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ دعوت کے نظام کو، مسلمانوں کے درمیان تعزیت اور عیادت کے نظام کو فروغ دیا جائے، کھول دیا جائے، پورے احتیاطی تدابیر کے ساتھ، پورے سرکاری ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے۔ انسان سے انس حاصل کرتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمت بلند ہوتی ہے، ایک دوسرے کی باتوں سے تسلی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے واقعات بتلائے جائیں جو سن رسیدہ ہونے کے باوجود اس کورونا سے متاثر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں افاقہ دے دیا۔ افاقہ پانے والے مریضوں کی تعداد، صحت مند بن جانے والے مریضوں کی تعداد، صحت مند بن جانے والے مریضوں سے ملاقات یا تسلی کی بات کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت بہت سے ڈاکٹرز ایسی غیر معمولی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم نے ایسے ڈاکٹروں کا سنا جو رات کے 3 بجے تک کر رہے ہیں، اور 3 بجے تک صرف یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں پیشنٹ کا ویڈیو بنا کر بھیج دیا جائے، اس کی کرنٹ سچویشن دیکھ کر اور اس کے کورونا کی رپورٹ دیکھ کر، فرسٹ سٹیج میں ہے، سیکنڈ سٹیج میں ہے، اس کو دیکھ کر دوائی تجویز کی جا رہی ہے۔ 5 دن کے اندر افاقہ مکمل پا جانے کا تیقن دیا جا رہا ہے، امید ظاہر کی جا رہی ہے، اور آکسیجن کے سلنڈر سے زیادہ حوصلے کا سلنڈر دیا جا رہا ہے۔ ان کے 2-4 بول طبیعت میں جماؤ کے پیدا ہونے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ بات بھی ان ڈاکٹرز کو پیش آ رہی ہے کہ آئی سی یو میں پی ڈریس پہنے ہوئے وضو کیسے کیا جائے، نماز کیسے پڑھی جائے۔ دیکھیے مسئلہ 1 دن کا نہیں ہے، 2 دن کا نہیں، اور ایمرجنسی کی ڈیوٹی کی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ تو اجتماعی غور و فکر کو چاہتا ہے، لیکن جو ناقص بات، ناقص رائے، فقہی جزیات کی روشنی میں جو سمجھ میں آتی ہے، اگر پی ڈریس کھولا جا سکتا ہے، آئی سی یو سے باہر آیا جا سکتا ہے، اور ڈیوٹیاں بدل بدل کے کی جا سکتی ہیں، تو پھر پی ڈریس اتارا جانا چاہیے، جیسے کھانے کے لیے اتارا جا رہا ہے، جیسے استنجا وغیرہ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کھولنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور اگر بہت زیادہ دشواری ہے، کوئی اور معاون نہیں ہے، جدید طبی مسائل میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر کسی شدید عذر کے علاج سے رکنا نہیں چاہیے، لیکن کسی ایک ڈاکٹر نے بھی پوری دنیا کے مریضوں کا ٹھیکہ لے کر نہیں رکھا ہے۔ اپنے فرائض اور اپنی صحت کی حفاظت کے ساتھ جتنا آئی سی یو میں خصوصی نگہداشت میں خدمت کی جا سکتی ہے اتنی خدمت کریں۔ اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کھڑے ہو کر نماز کیسے پڑھی جائے، کرسی پر پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، زمین پر پڑھنا چاہیے، لیکن شبہ ظاہر کیا گیا کہ زمین سے کورونا لگنے کا اندیشہ ہے۔ بہت زیادہ مشغولیت ہو گئی، مریض کے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا، اس لیے نماز قضا ہو گئی تو بعد میں سے آدمی پڑھ لے، لیکن اب تک اس کا جواز سمجھ میں نہیں آیا کہ بغیر تیمم کے، بغیر وضو کے کھڑے کھڑے پڑھ لیں، بغیر تیمم کے بھی اور بغیر وضو کے بھی۔ اگر اتنا ہی زیادہ کرٹیکل اور پیچیدہ صورتحال پیش آ جاتی ہے تو فاقد الطہورین شخص کو نماز کا اشارہ کرنے کی اجازت ہے۔ تشبہ بالمصلین، نماز پڑھنے والوں کی نقالی کرے، نہ تکبیر تحریمہ کہے نہ تلاوت کرے، اور تشبہ بالمصلین کرنے کے بعد میں سے جب نماز کے اوقات گزر جائے اور ایمرجنسی سے باہر آئے، آئی سی یو سے باہر آئے
اپنا لباس اتار دے تو اپنی گزشتہ کی نمازیں قضا کر لے، اپنی ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو دوہرا لے۔ ابھی تک جنازوں کے نہلانے کا مسئلہ چل رہا تھا۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ پی پی ڈریس پہن کر مکمل اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے جنازے کے نہلانے میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور مرض کے چھونے کا اندیشہ نہیں ہے، بشرطے کہ نہلانے والا شخص مضبوط طبیعت کا مالک ہو اور بلند ہمت کا مالک ہو۔ مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات میں ایک جگہ پر فرمایا کہ جب پیک کر کے اور ریپ کر کے دیا جا رہا ہے اور جنازہ پورا ڈھکا ہوا ہے تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس پر تیمم کو کرا جائے یا اس پر بھیگی ہوئی روئی پھیر دی جائے۔ مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ اس شخص کی نماز جنازہ ہوگی ہی نہیں، اس شخص کے نہلانے کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا، اس کا غسل ساقط ہو جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن دیگر بعض حضرات کی طرف سے شاید مسلمانوں کی دلجوئی کے طور پر کہا گیا کہ اوپر سے پانی مار دیا جائے یا اوپر سے بھیگی ہوئی روئی پھیر دی جائے، اس قسم کی رائے کہی گئی۔ لیکن بالکل جنازوں کو ابتدا میں تو جنازے نہیں دیے جا رہے تھے یا پورے پیک کر کے دیے جا رہے تھے اور سیدھا قبرستان کے گڑھے میں ڈال دیا جا رہا تھا۔ اب دیے جا رہے ہیں لیکن نہلانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہو رہے۔ اس سلسلے میں امت کے اندر سے بزدلی کا خاتمہ ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں آگے بڑھ کر اپنی پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ نہلانے کی ترتیب بنانا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے احتساب رکھنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق جو آدمی طاعون پر صبر کرے اللہ تعالیٰ اسے بھی شہید کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو وبا میں مر جائے وہ تو شہید ہے ہی۔ لوگوں کے ذہن میں ایک بات چل رہی ہے کہ اے اللہ کورونا کی موت مت دے، یہ کیا بدترین قسم کی موت ہے کہ نہ نماز جنازہ صحیح پڑھی جاتی ہے، نہ نہلایا جاتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار شرکت کے لیے آتا ہے، بڑی بدترین قسم کی موت ہے، مجھے ان دنوں میں موت مت دیجیے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت قرار دیا ہے، وبا میں مرنے والا شہادت کی موت مر رہا ہے، اور تقریباً ساری دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، تو اس کو بری موت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس کو بدترین موت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اب جہاں تک بات ہے رشتہ داروں کی حاضری کا کم ہونا یا نماز جنازہ کے اندر شرکا کا کم ہونا، وہ بھی شریعت کا ہی حکم ہے، وہ بھی شریعت کا ہی حکم ہے۔ اس میں کوئی بدمزگی یا بددلی کی کوئی بات نہیں، وہ تو حسن خاتمہ آپ کے حسن عمل پر موقوف ہے کہ زندگی کے آخری دنوں تک آدمی کس ایمان اور عمل پر رہا۔ اگر وہ آخری سانس تک ایمان و عمل پر رہا، پھر اسے اللہ نہ کرے یہ وبا لگ جائے تو اسے یہی کہا جائے گا کہ ایمان کی موت پر وہ دنیا سے گیا، اور آخر تک وہ ایمان اور عمل پر، عقیدے کی درستگی پر، عمل کی پختگی پر نہیں رہا، اور اسی حال میں اس وبا سے متاثر ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس شخص کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیسی موت دنیا سے جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو کسی کے بارے میں بدگمانی کی اجازت نہیں۔ میں کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ بے ایمانی کی موت مرا ہے، میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ بدترین قسم کی موت مرا ہے۔ اللہ کی رحمت کس وقت کس مریض کی طرف متوجہ ہو جائے، کوسی ادا کی وہ لاج رکھ لے، آخر میں اس مریض نے اپنے اللہ کے ساتھ کیسے معاملہ بنا لیا۔ واقعات ہیں، پوری بستی کا بدکار قسم کا انسان، اور وہ مرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ آپ کی شان اگر بڑھ جاتی ہو تو ضرور جہنم میں ڈالیے۔
اور اگر آپ کی شان نہ گھٹتی ہو تو جنت میں ڈالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، ویسے بدکار قسم کے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کے سلسلے میں ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوابین میں روایت اس واقعے کو نقل کیا، بہت سے اکابر نے نقل کیا۔ لوگوں کو اس سلسلے میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ عمل سے معاملہ جڑا ہے اور اخیر تک ایمان اور عمل پر جمنے سے معاملہ جڑا ہے۔ اس بیماری میں مرنا یا اس بیماری سے متاثر ہونا ہرگز آدمی کی بری موت کہی جائے ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت ہرگز اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ اس کو بری موت کہی جائے۔ آپ جانتے ہیں طاعون کے زمانے میں جب شام میں طاعون امواس، حضرت معاذ بن جبل کی 2 بیویوں کا انتقال اور جلیل القدر صحابہ کا انتقال طاعون میں ہوا، تو کیا آپ ان کی موت کو بدترین قسم کی موت کہیں گے؟ کئی زمانوں کے اندر جب طاعون آیا، اکابر علماء کا انتقال ہوا، تو کیا ہم ان کی موت کو بدترین قسم کی موت کہیں گے؟ عوام الناس کی اس سلسلے میں بہت مضبوطی کے ساتھ ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ یہ خیال جڑ پکڑتے جا رہا ہے اور مرض میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے، حوصلہ شکنی کا سامان بن رہا ہے۔ اہل علم کی ذمہ داری ہے ایسے موقع پر ان واقعات اور ان نظائر کے ذریعے سے ذہن کی صفائی کی جائے، علاج کی طرف متوجہ کیا جائے، حوصلہ بڑھایا جائے، دعا کا اہتمام کیا جائے۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ مسنون دعاؤں اور نماز کے ذریعے سے خود انسان کو نفسیاتی توانائی کتنی ملتی ہے، کتنی نفسیاتی انرجی انسان کو ملتی ہے اس کی اپنی دعا اور نماز کے ذریعے سے۔ افسوس یہی ہے کہ اس وبا کے نتیجے میں آہوزاری کی کیفیت جو بننی چاہیے تھی، ہمارے اندر رجوع اللہ کی کیفیت جو بننی چاہیے تھی، وہ ہمیں جیسا بنایا جانا چاہیے ہماری زندگیوں میں اس کا رخ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ آج کل پوری دنیا میں تبلیغی جماعت پر آنے والے حالات، مرکز پر پابندیاں، ذمہ داروں پر دھاوے اور کام کا بند ہو جانا، جس کام پر زندگیاں لٹا دی گئی، عمریں کھپا دی گئی، بعض ساتھیوں کی طبیعت پر اتنا بوجھ ہو گیا کہ وہ بھی اس قسم کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ خیالات آ رہے ہیں، وسوسے ستا رہے ہیں، پتہ نہیں امت کا کیا ہوگا، پتہ نہیں ملک کا کیا ہوگا، پتہ نہیں کام کا اور مرکز کا کیا ہوگا۔ یہ احساس اچھی چیز ہے، واقعی زندہ ضمیری کی علامت ہے، ایمانی طاقت کی علامت ہے۔ اس نقصان کا بوجھ محسوس کرنا اس شخص کے فکر مند ہونے کی علامت ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کائنات کا نظام چلانے والے صرف اللہ ہیں، اور اللہ کی حکمت پر بھی ہم راضی ہیں اور اللہ کی رحمت پر بھی ہم راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کون سی حکمت ہے، دین کے محافظ وہی ہیں، اور پتہ نہیں وہ کون سا کام، کس طریقے کا کام اپنے دین کے تحفظ کے لیے جاری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح کے انفرادی اعمال کا موقع، گھریلو تعلیم کا موقع اللہ تعالی ہمیں فراہم کر رہے ہیں۔ اس قسم کی باتوں کو ذہن میں چلانا چاہیے، اس کے بجائے اتنا دباؤ قبول کر لینا کام کی روک تھام کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے ہم مریض ہو جائیں اور حوصلے ہمارے ٹوٹتے چلے جائیں، جیسے کہ اسلام کا خاتمہ ہو گیا، مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اور بڑوں کی طرف سے 3 آدمیوں کی جماعتیں، 2 آدمیوں کی جماعتیں، 4 آدمی کی جماعتیں، گھروں میں جماعتیں، مستورات کی جماعتیں، ہلکے پھلکے انداز میں سارے سرکاری قوانین کے ساتھ
اس کو شروع کرنا بہت ضروری ہے. اگر شروع نہیں کیا گیا تو یہ تنہائیاں بچے کچے لوگوں کو بھی موت کے گڑھے میں اتار دیں گی، اور اموات کی خبریں بچے کچے لوگوں کے بھی دفن ہونے کا انتظام کر دیں گی. اس کو بھی رواج دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی گزارشات جو حقیقت میں بڑے سیمیناروں اور اجتماعی فیصلوں کو چاہتی ہے، ان فتاوا سے ضرور استفادہ کیجیے، مختلف نقطہ نظر کو دیکھیے. جو فتاوا، جو تحریروں کا لنک اس سے پہلے بھیجا گیا، جس پر انگلی دبانے سے ویب سائٹ کھل جاتی ہے، کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، مقالہ لگ جاتا ہے. امید ہے کہ آپ حضرات استفادہ فرمائیں گے، رہبری فرمائیں گے. اللہ تعالی ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا